السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 68 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کی وجوہات، اسباب، واقعات اور نتائج کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے اصول و ضوابط اور اس میں آنے والی اللہ کی خصوصی امداد اور دوسری طرف غلطیوں سے خبردار کیا گیا، اور جہاد کی اسلام کے لیے جو عظمت ہے وہ مسائل بیان ہوئے۔ اس سب کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ مسلمانوں کی عزت و عصمت، بہادری، توکل اللہ کی رضا اور بزدلی، تنگ نظری یا دنیا کا معنی مومن کا شیوا نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک باوقار، باعزت زندگی گزارنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ لکھی گئی ہوتی، سابقہ لمسکم، جو پہلے گزر چکی، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ تم نے کر لیا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ یہ دیکھیں پچھلی بات کا تسلسل ہے کہ جب یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے تمہارے اوپر رحم کرنا ضروری قرار نہ دیا ہوتا تو میں یہ پہلی بات جو ہے جو فدیہ والی میں نے درگزر کر دی ہے، تو میں تمہیں دوسرے لوگوں کی طرح پکڑ لیتا جس طرح دوسری قوموں کو میں نے پکڑ لیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے رحمت کا وعدہ ہے، مدد کا وعدہ ہے، اور غلطی جو بھول چوک ہے اس پہ اللہ رب العالمین درگزر فرماتے ہیں، صرف سرزنش کی ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں کیا اللہ نے۔ تو فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی جو لوگ کسی بات کو سن کر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، یعنی اعلیٰ ترین جو درجہ ہے اس کو یعنی کرے۔ یعنی اگر کوئی بات سامنے مسائل یا بات کوئی سامنے مسئلہ آ گیا ہے تو اس میں مسلمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بہترین چیز کا انتخاب کیا جائے جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ مثلا نماز کے لیے ہے کہ اگر فرض ادا ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں خشوع، خضوع، دل جمی، اچھا وضو، وقت کا لحاظ، یہ سب باتیں پھر اس میں بہتری پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس کے علاوہ پھر غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا اضافی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اچھی جو بہتر چیز ہے اس کا انتخاب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کے سبب جو ہے وہ آپ نرم چیز کو ترجیح دیتے، یعنی پھر اس میں سورۃ محمد میں جو آیات نازل ہوئی تھی اس میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا فدیہ اس وقت ہوگا جب تم ان پر قابو پالو، کفار پر تم مکمل طور پر قابو پالو، مکمل دسترس ہو، تمہاری حکومت ہو، تو پھر تم اس کے ساتھ نرمی برت لو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد کئی دن تک روتے رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ بہت فکر مند تھے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن کفار کو جنگی قیدی بنانے کا فیصلہ ہو گیا،
تو دوسرے دن کی صبح ہوئی، میں آیا کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیے کہ آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں، ورنہ کم از کم میں دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت تو بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے سے متعلق کیا تھا۔ اب میرے سامنے عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی قریب تھا، اور وہ یعنی آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت کا آپ کے قریب تھا، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر اللہ نے یعنی دوبارہ یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ احکام الحاکمین اللہ کی ذات ہے، انبیاء اور رسل بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، پابند ہیں۔ اگر وہ بھی اللہ کے حکم کوئی حکم عدولی کریں گے، دیکھیں یونس علیہ السلام کا آپ قصہ دیکھیں کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں جانا پڑا، تھوڑی سی غلطی ہوئی نا۔ تو اس طرح بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن سے وقتی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی لغزش ہوئی یا لغزش کروا دی گئی، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، تھوڑا سا جھٹکا بھی لگایا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشمان ہوئے، اور دوسرے دن حدیث یہ یعنی یہ اس میں موجود ہے کہ آپ اور ابو بکر کئی دن تک روتے رہے اس فیصلے پر۔ تو چہ جائے کہ ہم عام آدمی جو ایک آج کا بزرگ ہے، میرا ان کی عزت کم کرنے کا مطلب مقصود نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ عظمت بھی رکھتے ہیں، عزت بھی رکھتے ہیں، اللہ ان کا بالا اور بلند کرے، لیکن یہ دیکھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو عام انسان کی کیا مجال ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ نہیں جی وہ تو بالکل ہی معصوم ہے، ان سے تو بالکل غلطی ہوتی نہیں، ان کی بات تو پتھر پہ لکیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے، لیکن اللہ غفور الرحیم، اللہ اپنے نیک بندوں سے مواخذہ نہیں کرتے، رعایت کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دی کہ اگر میں نے تمہارے اوپر یہ رحم کرنا فرض نہ کر لیا ہوتا، پہلے ہی تحت کیا نہ ہوتا، تو میں ضرور تمہیں عذاب پہ پکڑتا ہی نہیں۔ یعنی اللہ نے یہ وارننگ دی ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں اور رحمت للعالمین ہے، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وقتی حالات کے مطابق صحابہ کی رائے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ غزوہ بدر کا احوال چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔